تو جب اللہ کے ذکر کے اندر اتنی طاقت اور اتنا پاور ہے کہ اللہ کا ذکر انسان کو فزیکل وار میں، میدان جنگ میں، جہاں تلواریں سر کے اوپر لٹک رہی ہوں، جہاں موت نگاہوں کے سامنے کھڑی ہو، تو جب اللہ کا ذکر اتنا پاور رکھتا ہے کہ اتنے نازک ترین حالات میں، فزیکل وار میں، میدان جنگ میں، تلواروں کے سامنے اور موت کے سامنے انسان کو کھڑا کر سکتا ہے اور جتا سکتا ہے، تو زندگی سے مشکلات کی جنگ میں بھلا وہ شخص کیسے ہار سکتا ہے جس کی زبان کے اوپر اللہ کا ذکر ہو۔ لقمان حکیم کی نصیحت، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ کیا میرے بیٹے یہ جان لے کہ اگر تو رائی کا ایک دانہ بن جائے، ایک ذرہ بن جائے سرسوں کا، اور تو کسی چٹان کی تہ میں چھپ جائے، یا تو زمین کی گہرائیوں میں اتر جائے، یا تو آسمان کی بلندیوں میں پہنچ جائے، تو انسان کے دل کے اندر یقین پیدا ہو جائے کہ میرا ایک رب ہے جو میری مشکلات کو جانتا ہے، اور اس کے علم کا عالم یہ ہے کہ جتنا میں خود کو نہیں جانتا وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی دوست اور احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ تمام قسم کی مشکلات کے باوجود بھی زندگی میں سکون کیسے پیدا ہو۔ انسان کی زندگی ویسے تو بہت مختصر ہے، 60 سے 70 سال کی عمر میں انسان عموماً ایکسپائر ہو جاتا ہے اور مر کر کے چلا جاتا ہے۔ زندگی بھلے ہی بہت مختصر ہے، لیکن اس مختصر سی زندگی میں اپ ڈاؤنس اور اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہیں۔ زندگی صحیح معنوں میں تھکا دینے والی چیز ہے۔ زندگی کی اس دھوپ میں دوڑتا ہوا انسان بہت دفعہ تھک ہار جاتا ہے، اور پسینے میں شرابوں اور پسینے میں ڈوبا ہوا اپنے گھر کے بستر پر بہت دفعہ پڑا ہوتا ہے۔ تاریکیوں کے لشکر حملہ آور ہوتے ہیں اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ انسان سمجھ نہیں پاتا کہ کیا کریں اور کدھر جائیں۔ ٹینشن سر پر سوار کر لیتا ہے، ڈپریشن، انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے۔ زندگی کے ان تھپیڑوں کی تاب نہ لا کر نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو سوسائڈ کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹ دیتے ہیں۔ NCRB کی 2021 کی رپورٹ کے مطابق صرف ایک سال کے اندر 2021 میں صرف انڈیا کے اندر 1,64,000 لوگوں نے سوسائڈ کیا ہے اور خودکشی کی ہے۔ تو انسان زندگی کی اس جنگ میں انسان ہار جاتا ہے۔ تو جب مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان پریشان ہے، ہر انسان کو سکون کی تلاش ہے، تو یہ سوال بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ زندگی میں سکون کیسے پیدا ہو۔ 4 چیزیں ہیں کہ اگر ان کو ہم نے سمجھ لیا تو تمام قسم کی مشکلات کے باوجود بھی زندگی سکون میں آ جائے گی۔ سب سے پہلی چیز تو ہے اللہ کا ذکر۔ ہر چند کی یہ نقطہ بڑا اہم ہے، مگر میں اشارہ کر کے آگے چلتا ہوں۔ سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں اللہ نے کہا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئیں ان کے دلوں کو سکون اور تسلی اللہ کے ذکر سے ہی ملتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اے دنیا کے لوگوں یہ بات تم بھی جان لو کہ اگر تم کو سکون کی اور اطمینان کی تلاش ہے، اگر تم سکون کی تلاش کے سفر پر ہو تو یہ بات جان لو کہ تم کو سکون اور اطمینان اللہ کے ذکر کے اندر ہی ملے گا۔ سورہ انفال 10واں پارہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے ہو، جب تمہارا مقابلہ کسی مخالف فریق سے، اپوزٹ پارٹی سے ہو جائے تو میدان جنگ میں ثابت قدم رہو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ میدان جنگ میں تم فتح یاب ہو جاؤ گے، تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ تو جب اللہ کے ذکر کے اندر اتنی طاقت اور اتنا پاور ہے کہ اللہ کا ذکر انسان کو فزیکل وار میں، میدان جنگ میں، جہاں تلواریں سر کے اوپر لٹک رہی ہوں، جہاں موت نگاہوں کے سامنے کھڑی ہو، تو جب اللہ کا ذکر اتنا پاور رکھتا ہے کہ اتنے نازک ترین حالات میں، فزیکل وار میں، میدان جنگ میں، تلواروں کے سامنے اور موت کے سامنے انسان کو کھڑا کر سکتا ہے اور جتا سکتا ہے، تو زندگی سے مشکلات کی جنگ میں بھلا وہ شخص کیسے ہار سکتا ہے جس کی زبان کے اوپر اللہ کا ذکر ہو۔ سنن ترمذی کی بڑی ہی پیاری روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عن عبد اللہ بن بسر رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبث به قال لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم، اسلام کی جو نفل احکامات ہیں وہ میرے اوپر بہت زیادہ ہیں، تو آپ ان تمام نفل احکامات میں سے کوئی ایک کام میرے لیے سجیسٹ کر دیجئے کہ میں اس پر عمل کر لیا کروں، اور وہ ایک نفل کام مجھ کو باقی تمام نفل کام سے بے نیاز کر دے اور میرے لیے کفایت کر جائے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تو ایک کام یہ کیا کرو کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے،
اور تمہاری زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر جاری ہو۔ تو اگر تم نے ایسا کر لیا تو یہ اللہ کا ذکر انسان کو طاقت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، مشکلات میں انسان کے دل میں سکون پیدا کرنے کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے اللہ کا ذکر۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر زندگی میں سکون پیدا کرنے کے لیے دوسری چیز ہے کہ انسان کے دل کے اندر یقین پیدا ہو جائے۔ اور یقین نام کس چیز کا ہے؟ لقمان حکیم کی نصیحت، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ کیا میرے بیٹے یہ جان لے کہ اگر تو رائی کا ایک دانہ بن جائے، ایک ذرہ بن جائے سرسوں کا، اور تو کسی چٹان کی تہ میں چھپ جائے، یا تو زمین کی گہرائیوں میں اتر جائے یا تو آسمان کی بلندیوں میں پہنچ جائے، تو اس بات کو جان لے کہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اتنی وسیع و عریض اور اتنی کشادہ کائنات سے ایک ذرے کو اپنے پاس حاضر کرنے پر قادر ہے۔ یقین نام اس چیز کا ہے۔ تو انسان کے دل کے اندر یقین پیدا ہو جائے کہ میرا ایک رب ہے جو میری مشکلات کو جانتا ہے، اور اس کے علم کا عالم یہ ہے کہ جتنا میں خود کو نہیں جانتا وہ مجھ کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو اگر انسان کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ میرا ایک رب ہے جو میری مشکلات کو جانتا ہے اور وہ میری مشکلات کو دور کرے گا، اور جب تک مجھ کو مشکلات میں رکھے گا تو میری مشکلات پر صبر کے نتیجے میں مجھے اجر بھی دیتا رہے گا۔ صحیح مسلم کی بڑی ہی پیاری روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی وانا معه حيث يذكرنی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ بندہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ تو ہمیں اللہ کے ساتھ بہترین گمان رکھنا چاہیے، اللہ کے اوپر یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میرا رب میری مشکلات کو جانتا ہے، میرا رب میرے ساتھ جو بھی کرے گا بہتر کرے گا، میرا رب میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتا۔ اس بات کے اوپر انسان کا یقین ہونا چاہیے۔ ہماری تمام تر اداسی کی جڑ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ کالی رات میں کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چیوٹی کے کالے قدموں کی، کالے پیروں کی آواز کو بھی اللہ سنتا ہے، لیکن اس بات کے اوپر ہمارا حقیقی ایمان نہیں ہے۔ جس دن اس بات کے اوپر ہمارا حقیقی ایمان قائم ہو گیا، جان لیجئے کہ تمام قسم کی اداسیاں اور تمام قسم کی مایوسیاں ہماری زندگی سے اپنا ڈیرا اٹھا لیں گی، تمام قسم کی اداسیاں ختم ہو جائیں گی۔ وقتی اداسی یہ ایک فطری چیز ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن دائمی اداسی، ہمیشہ انسان کا اداس رہنا، سر جھکائے رہنا، یہ چیز ختم ہو جائے گی اگر اس بات کے اوپر انسان کا حقیقی ایمان قائم ہو جائے۔